السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امین الدین افغان۔ آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، یہ بچہ جو آپ کے اسکرین پر آپ کو اس وقت دکھ رہا ہے، اسرائیلی درندوں نے اس کا باپ اس سے کو دیا ہے، جو اس جنگ کی حوالے سے اپنے درد کو کچھ اس طرح بیان کر رہا ہے۔ كندا قديش عمرك؟ 3 سنين. كندا ايش بتحبي اجيب لك؟ بابا. شو؟ بابا. بابا؟ وين بابا؟ مات؟ استشهد في الحرب هذه؟ لیکن ہم مسلمان ان معصوم بچوں کے درد نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر ہم سمجھتے تو اسرائیل ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف حزب اللہ کے سیکٹری حسن نصر اللہ نے ایران کو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ سے کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ جنگ مزید بڑھے گی تو ہم ایران کو اس جنگ میں شامل نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو مخاطب ہو کر بڑی خطرناک دھمکی دی کہ اگر اسرائیل اس جنگ کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں، اس جنگ کو مڈل ایسٹ کے اور کنٹریز میں مزید پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم بھی اسرائیل کے اور کئی سارے علاقوں پر حملے شروع کریں گے اور ہم پوری طرح سے اسرائیل کو لمبی جنگ کے لیے اور اسے منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ دوستو، ایک رپورٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ جو لبنان سے ان کا تعلق ہے، حزب اللہ گروپ کو ایران کی طرف سے بہت سٹرانگ اور مضبوط سپورٹ دیا جا رہا ہے۔ ظاہری طور پر حزب اللہ کا کہنا تو یہ ہے کہ ہم ایران کو اس جنگ میں نہیں گھسیٹیں گے، ہم ایران کے بغیر اسرائیل کے خلاف یہ جنگ لڑ سکتے ہیں اور پوری ہمت کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، لیکن حزب اللہ جتنے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں وہ ہتھیار حزب اللہ کو ایران کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ حزب اللہ نے صرف اسرائیل کو خالی دھمکی نہیں دی ہے، بلکہ اسرائیل کے کئی سارے مختلف جگہوں پر خطرناک حملے کیے ہیں، جس سے اسرائیل کو بہت سخت نقصان پہنچایا گیا ہے۔ دوسری طرف نیتنیاہو نے رفح بارڈر پر اپنی فوج کو حملے شروع کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتنیاہو نے حماس کا جو پروپوزل ہے، حماس نے جو تجویز سیز فائر کی حوالے سے پیش کر دی تھی، اس کو رد کرتے ہوئے رفح سرحد پر بمباری شروع کرنے کا پلان تیار کر چکا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی درندوں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کئی گھروں اور عمارتوں کو اجاڑ دیے ہیں، جس سے کئی سارے لوگ عمارتی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف یمن کے حوثیوں نے اب ریڈ سی کے علاوہ جنوبی افریقہ کے قریب جو سمندری راستے ہیں، وہی راستے جن راستوں کے ذریعے امریکہ، برطین اور دوسرے یورپی ممالک جو ہے وہ اسرائیل کی طرف امدادی سامان بھجواتے ہیں اور مختلف قسم کے فوجی ہتھیار بھجواتے ہیں، یمن کے حوثیوں نے اب ان جگہوں پر بھی اسرائیل اور امریکی شپس کے اوپر حملے کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یمن کے حوثیوں کا کہنا ہے کہ اب ہم ان جگہوں پر بھی اسرائیل اور امریکی شپس کے اوپر حملے کریں گے۔ دوسری جانب گوگل پر الزام ہے کہ گوگل بھی اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اسرائیل کے حوالے سے جو اسرائیل اس وقت جو ظلم اور قتل عام کر رہا ہے، گوگل اس کو چھپاتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ میں لوگوں نے گوگل کے دفتر کے باہر احتجاج کر دیا ہے۔ اسرائیل کے ایک ٹی وی شو میں اسرائیلی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے دوران لائیو شو میں آن دا ریکارڈ لائیو پروگرام میں فلسطینیوں کے قتل عام پر
ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اور مشہور یونیورسٹی جس کا نام ہے ہارورڈ یونیورسٹی، اس کا ایک پروفیسر نے غزہ اور فلسطین کا حال دیکھ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ ویڈیو فوٹیجز ثبوت کے طور پر آپ کے سامنے ہیں۔ فلسطین کی اس جنگ کا سب سے بڑا غدار سعودی عرب نکلا ہے۔ میرے دوستو، جب سے یہ جنگ شروع ہوا ہے تب سے سعودی عرب نے اسرائیل کو اب تک تیل کی 151 بڑے بڑے شپس بھجوائے گئے ہیں۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، اور یہ وہی سعودی عرب کا اصلی چہرہ ہے جو اسلام کی بات کر رہے ہیں، ظاہری طور پر اسلام کی حوالے سے مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارا جو قبلہ اول ہے وہ سعودی عرب میں ہے، لیکن اس وقت سعودی عرب پر جو حکمران ہے، سعودی عرب پر جو حکومت کر رہا ہے، وہ سب سے بڑا بے غیرت انسان ہے، اور فلسطین کے اس جنگ کا سب سے بڑا غدار انسان ہے۔ اگر اسرائیل کو آپ روکتے نہیں، اسرائیل کے اس قتل عام کو آپ سٹاپ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو صرف اتنا تو چاہیے کہ آپ اسرائیل کو سپورٹ مت کیجیے، لیکن آپ الٹا فلسطینیوں کی حمایت کے بجائے آپ الٹا اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو آپ فوجی سامان اور بڑے بڑے کنٹینرز اور بڑے بڑے شپس آپ بھجواتے ہیں، تو پھر اسرائیل کیسے فلسطینیوں کو نہیں مارے گا؟ یہ ہمارے مسلمانوں کی اصل چہرہ ہے، ہمارے مسلمانوں کی اصل کردار ہے، جو دوسرے غیر مسلم ممالک ہمیں دیکھتے ہیں اور ہماری طاقت کو، ہماری اصلیت کو انہوں نے پہچان لیا ہے، اسی لیے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کے بعد اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر اور لائک کیجیے۔